الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ وقال تعالی فی موضع آخر وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ سے متعلق ہماری آج کی یہ دوسری مجلس ہے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہم اخلاق حسنہ کی تعلیمات میں سے اور اخلاق حسنہ کے عملی اسوہ میں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر، تحمل و بردباری اور انتہائی مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال پر گفتگو کریں گے، جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سکھلائے تھے۔ ارشاد ربانی ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عفو و درگزر اور معافی کا طریقہ اختیار کر کے رکھیں اور ہمیشہ نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتے رہیں، اور جب بد اخلاق لوگ، بد اعمال لوگ، ناروا سلوک کرنے والے لوگ آپ سے تعرض کریں، آپ کو چھیڑیں، آپ کو ستائیں، تو آپ صرف گزر کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہر انسان ڈیولپ چاہتا ہے، ہر معاشرہ ترقی چاہتا ہے، ہر ایک کی تمنا ہے کہ میں نیچے سے اوپر چلا جاؤں، میری ایک دکان ہے تو 2 دکان ہو جائے، میں چند طبقات میں مشہور ہوں تو اس سے بڑھ کر اور بھی میں مشہور ہو جاؤں۔ یہ ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر انسان کی ترقی کا راز اور تمام انسانی معاشروں کے ترقی کا راز اچھے اخلاق میں مضمر ہے۔ خواہ کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے وہ اسلامی معاشرہ ہو یا غیر اسلامی معاشرہ ہو، تمام انسانی معاشروں کے ترقی کا راز، امن کا راز، استحکام کا راز اچھے اخلاق پر ہوتا ہے۔ میں نے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے مرتبہ عظیم پر فائز ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرز پر خطاب کیا گیا، اس میں ایک زبردست نقطہ چھپا ہوا ہے۔ میں وہ آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بحث کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اخلاق کی ایک بہترین اور عظیم الشان سواری بنائی اور اس پر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر دیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سواری ہمیشہ سوار کے تابع ہوتی ہے، سوار سواری کے تابع کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ سواری بے چوں چرا سوار کے منشا کے مطابق چلتی ہے، رکتی ہے، لیفٹ میں جاتی ہے، رائٹ میں جاتی ہے، تیزی کے ساتھ دوڑتی ہے۔ جیسا سوار اس کو چلانا چاہے ویسا یہ سواری چلتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں وہی طرز اپنایا جس کی طرف لفظ علی مشیر ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اعلیٰ خلق عظیم، یعنی ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا، تو اخلاق کی ایک حسین سواری بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر سوار کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مخبر صادق خیر الورا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی عظیم شخصیت یہ اخلاق کے تابع نہیں ہے، بلکہ اخلاق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا بلندی ذکر کائنات عالم میں بھی موجود ہے اور آخرت میں بھی موجود ہے، اور ہر سو آپ کا نام لیا جائے گا، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کا نام لیا جائے گا۔ ایمان کامل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے سے، اذان کامل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے، نماز کامل ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے؟ تو امی جان نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا قرآن تھے، یعنی قرآن کریم میں جتنی بھی اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ کی آیات موجود ہیں، اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ کا جو ذکر، جو جز، جو گوشہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، وہ ساری خوبیوں کا عملی پیکر اتم جو شخصیت ہے اس کا نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو اخلاق و خصائل حمیدہ کو بیان کیا ہے، اگر آپ اسے تعلیمات کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وجود کا نام قرآن کریم ہے، اور اللہ رب العزت کے تعلیم کردہ اخلاق حسنہ اور خصائل حمیدہ کو انسانی پیکر اور شخصی اسوہ و ماڈل کی شکل میں دیکھنا ہو تو اس وجود مبارک کا نام مخبر صادق خیر الورا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال پر، اس کے نقطہ عروج پر پہنچا دوں۔ اللہ رب العزت نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اخلاق کی تعلیم اس لیے دی کہ اس سے سوسائٹی ٹول ریٹ ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر جب تحمل و بردباری اور برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے سوسائٹی میں اعتدال آتا ہے، اور یہ رویہ انسانوں کو اور معاشروں کو پرامن بناتا ہے اور انتہا پسندی سے روکتا ہے، اور ایسا معاشرہ پھر عالم انسانیت کے لیے باعث خیر اور باعث فلاح بنتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ میں سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر، تحمل و بردباری اور انتہائی مشکل حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کے دو نمونے، دو مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے دسترخوان سے کس طرح عفو و درگزر بٹا کرتا تھا، کس طریقے سے تحمل و بردباری کا معنی امت کے درمیان تقسیم ہوتا تھا، یہ ہمیں معلوم۔ اس کی پہلی مثال جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخلہ لے رہے ہیں، ہیئت اور کیفیت یہ ہے کہ صحابہ کرام کی مختلف جماعتیں بن چکی ہیں اور سب کو حکم دے دیا گیا ہے فلاں گروہ فلاں جگہ سے مکہ میں داخل ہو، فلاں گروہ فلاں جگہ سے مکہ میں انٹر ہو۔ اور جب یہ صحابہ کرام کی جماعت مکہ المکرمہ کے حدود کے قریب پہنچ گئی
جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیئت کو محدثین نے بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے پیچھے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک غلام کے فرزند ہیں وہ آپ کے ساتھ سوار ہیں۔ آپ نے پوری کائنات انسانیت کو یہ میسج دے دیا کہ دیکھ لو آج میرے ساتھ ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان و علی اور میرے اہل خانہ میں سے کوئی نہیں ہے، میں نے ایک غلام کے فرزند کو اپنی معیت دی ہے، اپنے ساتھ سوار کیا ہے۔ پوری نسل انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج دے دیا کہ اسلام غلام بنانے نہیں آیا ہے بلکہ غلامی سے آزاد کرانے آیا ہے۔ آپ کی ہیئت مبارکہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی کوہان پر سر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے آنکھوں سے یہ آنسو جاری ہے اور آپ کے زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہیں، باری الہا میں تو کچھ نہ تھا، میں ایک یتیم تھا، تو نے ایک یتیم کو رحمت للعالمین بنا دیا۔ بار الہا یہی وہ میرا وطن عزیز ہے جہاں سے مجھے ذلیل و خوار کر کے نکالا گیا، میرے قتل کے منصوبے بنائے گئے۔ بار الہا تیرے فضل سے، تیرے کرم سے آج اسی میرے وطن عزیز مکۃ المکرمہ میں تو نے مجھے فاتحانہ شان کے ساتھ داخلہ نصیب کیا ہے۔ یہ کلمات آپ کے زبان سے جاری ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے امور کا انتصاب اللہ رب العزت کی طرف کر رہے ہیں۔ یہاں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک زبردست سبق دے دیا کہ ہر امر خیر کو انجام دینے کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کبر کی نشانی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے، اس سے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور اس کا ثواب بھی برباد کر دیا جائے گا، بلکہ یہ کہا کرو میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام لیا، میں تو کچھ بھی نہ تھا، سب کچھ اسی کا ہے۔ اسی دوران آپ کے پاس ایک گروہ کی شکایت پہنچتی ہے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں گروہ کے امیر کے ہاتھ میں آپ نے علم اسلام کو تھما دیا ہے، اسلام کا جھنڈا دے دیا ہے، وہ تو اعلان کر رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، سمیہ کا بدلہ لیا جائے گا، بلال حبشی کا بدلہ لیا جائے گا، عمار ابن یاسر کو ستائے جانے کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے نبی کو ستائے جانے کا بدلہ لیا جائے گا۔ وہ تو بدلے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہیں بلایا، ان کے ہاتھ سے جھنڈے اسلامی کو چھین لیا اور کہا آج اعلان بدلے کے دن کا نہ کرو، آج اعلان یہ کرو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے معافی بٹے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ عفو درگزر کی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہم دنیاوی اعتبار سے بھی ترقی کریں اور اخروی اعتبار سے بھی ترقی کریں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اندر عفو درگزر کا مادہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں انٹر ہو رہے ہیں، اہل مکہ، کفار مکہ، دشمنان اسلام خوف سے کانپ رہے ہیں، وہ اپنے مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کو یاد کر رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ میں کیا کیا جائے گا۔ عورتیں اپنے عزتوں پر ڈر رہی ہیں، مرد اپنے مال و اسباب، اہل و عیال پر خوف اور دہشت محسوس کر رہے ہیں، ان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان کر رہے ہیں جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کو امن، جو حرم پاک میں پناہ لے لے اس کو امن، اور جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی امن۔ محترم ناظرین کرام، یہ ابو سفیان سردار ہیں اور ابھی تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے گھر کو بھی پرامن بنایا ہے۔ یہ اسلام ہے جو ہر جگہ امن کی تعلیم دیتا ہے،
دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل مکہ کو، پورے کفار مکہ کو، پورے مشرکین مکہ کو معاف کر دیا۔ حضرت ہندہ جو ابھی تک اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، وہ بھی ان مشرکین مکہ میں شامل ہیں اور آج کے دن اپنے گھر میں موجود ہیں۔ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ میں دہشت سے کانپ رہی تھی، میرے پسینے چھوٹ رہے تھے، میں اپنے تصورات اور تخیلات میں سوچ رہی تھی کہ ابھی دروازہ کھلے گا، میری عزت کو تار تار کیا جائے گا، میرے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے گا اور میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ اس لیے سوچ رہی ہیں کیونکہ انہوں نے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروایا، شہید کروایا، اور جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو چچا جان کے کلیجے کو چاک کیا، سینے کو چاک کیا اور اندر سے کلیجہ نکال کر انہوں نے چبایا تھا۔ یہ وہ کیے گئے مظالم کو یاد کر کے ڈر رہی ہیں، لیکن خود بیان فرماتی ہیں کہ جب رات کی تاریکی نے پورے مکہ کو اپنے گرفت میں لے لیا تو میرے اندر کے ضمیر نے مجھے یہ آواز دی، ہندہ اٹھ اور مکہ کی گلیوں کا جائزہ لے، کہیں سے چیخ و پکار کی آواز نہیں ہے، کہیں سے کوئی شور و غل نہیں ہے، کہیں سے کوئی آہو بکا نہیں ہے، مارو کاٹو کی کوئی آواز نہیں ہے۔ حضرت ہندہ کہتی ہے میں اپنی جگہ سے اٹھی اور میں نے دروازے کو کھولا اور مکہ کی گلیوں میں جھانک کر دیکھا تو خدا کی قسم میں نے آج تک مکہ میں ایسا پرامن ماحول نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھا ہے۔ یہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اور آپ کے عفو و درگزر کا صدقہ تھا کہ مکہ کی گلیاں ایسی پرامن نظر آ رہی تھی کہ آج سے پہلے ایسی پرامن کبھی نظر نہ آئی۔ حضرت ہندہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اور ہمت باندھا اور مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوتے حرم پاک میں جب میں نے قدم رکھا تو میں نے دیکھا صحابہ کرام نماز میں مشغول ہیں، کوئی تلاوت میں مشغول ہے، کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، پورا مکہ عبادت کا گہوارہ بنا ہوا ہے، پورا حرم پاک یہ عبادت کا محور بنا ہوا ہے۔ میں اور آگے بڑھی، میں نے مقام ابراہیم پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں گرا ہوا ہے اور دھاڑے مار کر رو رہا ہے اور اس کی زبان مبارک سے یہ کلمات جاری ہیں، اللہم اغفر ہندہ، اللہم اغفر ہندہ، اے اللہ ہندہ کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہندہ پر رحم فرما دے۔ میں چونک گئی کہ مجھ جیسی ظالم خاتون کے لیے کون وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی میں اپنے آپ کو بھلا کر، اپنی نسلوں کو بھلا کر، اپنے مفادات کو بھلا کر مجھ جیسی ظالم اور جابر خاتون کے لیے بخشش اور رحم کی بارگاہ الہی میں بھیک مانگ رہا ہے۔ میں نے چاند کی روشنی میں جھک کر دیکھا تو وہ اور کوئی چہرہ نہیں تھا، وہ چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا جو اپنی اس دشمن کو بھی دعائیں دے رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندہ کے اس عمل سے کتنی تکلیف ہوئی جب چچا جان حضرت حمزہ کی ناش مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، سینہ چرا ہوا ہے، کلیجہ اندر سے نکال کر چبا کر تھوکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ناش مبارک کو اس حالت میں دیکھا تو آپ ایسا رو پڑے کہ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو ایسا روتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تکلیف آپ کو پہنچی تھی، اتنے بڑے دشمن کو تہجد کے وقت آہ سحرگاہی میں مقدس جگہ پر، مقدس مقام ابراہیم پر سجدے میں گر کر وہ یہ کلمات کہہ رہے ہیں، اللہم اغفر ہندہ، اللہم ارحم ہندہ، اے اللہ ہندہ پر رحم فرما، اے اللہ ہندہ کی بخشش فرما۔ ناظرین کرام، اتنا بڑا عفو و درگزر کا نمونہ، اس کی مثال آج تک کوئی نہ پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیش کر پائے گا۔ دوسری اور آخری مثال دے کر میں اس مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ طائف کا واقعہ کسے یاد نہیں؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کا سفر کر رہے ہیں اس امید پر کہ انہیں صفت حیوانیت سے میں صفت انسانیت کی طرف نکالوں گا، انہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر
جنت الفردوس کے پاکیزہ ماحول میں سکونت دلواؤں گا، انہیں انسانی لبادہ پہناؤں گا، ان کے مفاد میں، ان کے فائدے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف کا سفر کر رہے ہیں، اور جب سفر کر کے گئے اور انہیں کہا اے اہل طائف کلمہ پڑھ لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری آخرت بھی بن جائے گی، تو ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے مارے کہ اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہیں ملا تھا، زبان سے تانے مارے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کر دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ قوم کے اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ لڑکے آپ کو پتھر مارتے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھاتے جا رہے ہیں، اتنا لہو لہان ہو گئے کہ بدن مبارک سے خون نکل کر آپ کی جوتیوں میں چلا گیا، اور وہ جوتیاں آپ کے تلووں سے چپک گئی۔ آپ نے انگور کے باغیچے میں جب پناہ لی تو عذاب کا فرشتہ آ گیا اور اس نے اللہ رب العزت کا حکم سنایا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ، اگر وہ یہ چاہیں تو اہل طائف کو دو پہاڑوں کے بیچ میں مسل کر رکھ دیا جائے، انہیں فنا کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ایک جملہ جاری ہو گیا، اللہم اغفر قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف فرما دے، یہ جانتے نہیں۔ اس جملے میں 4 نقطے چھپے ہوئے ہیں۔ پہلا نقطہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے صابر تھے، صبر و استقلال کے آپ پہاڑ تھے، کچھ نہ بولتے، خاموش رہتے۔ نمبر 1 پر آپ نے تکلم کیا، بولا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ صبر کے موقع پر بولا جائے، سب کچھ برداشت کر کے بولا جائے۔ نمبر 2 پر آپ نے جو کلمات اپنے زبان پر لائے وہ عذاب کو دینے کے لیے نہیں بلکہ اللہم اغفر، اے اللہ معاف فرما دے۔ فرشتہ کھڑا ہے، ہمیں اگر موقع مل جائے تھوڑا سے تو ہم اپنے دشمن کی جو ہے نا ایسی تیسی کر دیں، ہم تو موقع کی تلاش میں نہیں، ہمیں موقع نہیں ملتا ہے۔ یہاں عذاب کا فرشتہ کھڑا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو زبان سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے پلک مبارک سے صرف مثبت اشارہ کر دیں، ہم انہیں نیست و نابود کر دیں۔ لیکن نمبر 2 پر آپ بول رہے ہیں اللہم اغفر، اللہ معاف فرما دے۔ نمبر 3 پر صرف معافی کی درخواست نہیں کر رہے ہیں، قومی، اللہ یہ میری قوم ہے، ان ظالموں کو، ان بدبختوں کو جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کو جو ہے نا تانے مارے، آپ کو اوباش لڑکوں کے ذریعے پتھر مروائے، ان کو کہہ رہے ہیں یہ میری قوم ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہم اغفر القوم، اللہ قوم کو معاف فرما، لیکن نہیں، اہل طائف کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، قومی، اللہ کچھ بھی ہو یہ میرے اپنے ہیں، معاف فرما دے۔ نمبر 4، ان کی طرف سے معذرت بھی پیش کر رہے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بار الہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جان لیتے تو یہ میرے ساتھ ایسا ناروا سلوک نہ کرتے۔ میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ میں اللہ کے نزدیک اتنا پیارا ہوں، اتنا محبوب ہوں، میری اس دعا کے بعد بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل طائف عذاب کے شکار ہو جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے معذرت بھی ان کی طرف سے پیش کر دی۔ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بار الہ ان کی طرف سے معذرت یہ ہے کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جان لیتے تو میرے ساتھ کبھی ایسا ناروا سلوک نہ کرتے، میرے ساتھ یہ بدسلوکیاں نہ کرتے، اے اللہ انہیں معاف فرما دے۔ ناظرین کرام، ایسے عفو درگزر اور تحمل و بردباری کا نمونہ اور مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، یہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے کہ امت مسلمہ
ان اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ کے دسترخوان سے عفو و درگزر کا یہ گلدستہ اٹھائے اور اس کے ذریعے اپنے زندگیوں کو سنوارے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں، ہم اپنی اجتماعی زندگی میں، ہم اپنی سماجی و معاشرتی زندگی میں، ہم اپنی قومی زندگی میں، ہم اپنی سیاسی زندگی میں، ہم اپنی تہذیبی و ثقافتی زندگی میں، ہم اپنی روحانی زندگی میں، بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر کہہ لیجئے کہ ہم بین الاقوامی تعلیمات میں بھی اپنی اخلاق کی قدروں کو پیدا کریں، انہیں مضبوط کریں، انہیں مستحکم کریں اور اخلاق انسانی کی اعلیٰ قدروں کو ہمیشہ فروغ دیں۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ کو علماء کے بیانات سے سن کر اپنے اندر پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کریں، کیونکہ اسی سے امت مسلمہ کی فلاح اور کامیابی متعلق ہے۔ دنیاوی زندگی بھی اسی سے کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی بھی اسی سے کامیاب ہوگی۔ ناظرین کرام، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔